آواز آپ کو؟ تو غلطی سے آپ کو مائک میوٹ ہو گیا تھا یا پھر کال میں کوئی ڈسٹربینس آ گئی تھی؟ جی آپ بتائیں. جی ہیلو، جی جی. وہ ٹاور کا پرابلم ہوتا ہے تھوڑا اچھا ون. کوئی نہیں کوئی نہیں، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، میری بات سنیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ کہنا ہے کہ مرزا صاحب کے دعوے کے اوپر آپ کو اعتراض ہوگا. سب سے پہلا جو اعتراض آپ کا ہونا چاہیے. نہیں اعتراض نہیں ہے جی. مجھے اعتراض تو یہ ہے کہ بس ایک اعتراض کرنا ہے، علمی بات نہیں کرنی. جی مجھے تو علمی بات کرنی ہے، اس میں اعتراض ہو، اشکال ہو، جی. کوئی ارگیومنٹ ہو، وہ کریں تو گے. اس میں کون سی بات ہے؟ وہ وہی چیز ہے جس کا آپ جواب ڈھونڈ رہے ہیں، وہ چاہے اعتراض ہو یا سوال کے طور پہ ہو، جو بھی ہو، اس کا ہی آپ جواب تلاش کر رہے ہیں نا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ نہیں، میں اس کا جواب تلاش نہیں کر رہا ہوں. میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں، کس کے ساتھ ہیں. آپ اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ مرزا صاحب کے بھی ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی تک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ آپ اللہ کے ساتھ ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور پھر مرزا صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہوتے. نہیں، یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. یہ میرا چیلنج ہے آپ کو. جی ہاں. الحمدللہ آپ اس جی کو ایکسپٹ کریں، پھر انشاءاللہ بات کر لیں گے. آپ کی. مثال کہتے ہوں تو میں آپ کو بتا دوں گا، 10 مثال ایک سانس میں بتا دوں گا آپ کو. ہاں جی. جی تو آپ ٹائم بتا دیں کب بات کریں گے، اس کے لیے میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے، میں بات کروں گا آپ سے ٹائم لے کر، جی کیونکہ میں کہیں ہوں باہر ہاں اپنے ہاں. فون. چلے میں جاتے جاتے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ نہ آپ اللہ کے ساتھ ہیں نہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں. مرزا صاحب نے ایک جگہ سورہ عذاب کی آیت لکھی ہے اور لکھا ہے ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین. اس کے بڑے معنی یہی ہیں کہ لا نبی آبادی، جی اور اس میں نفی عام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مستثنا نہیں کیا. جی. بعد میں آپ لوگوں نے اس سے ایک کہانی گھڑ لی. لی کہانی ہم نے، جی اگر ہم نے کہانی گھڑ لی ہے تو آپ جی میں نے خاتم النبیین کے آپ کے اکابر جو ہیں یا جی. حدیث اور قرآن سے بتا دیجئے اس کا جو کیا اصل. معنی ہے خاتم کے؟ ابھی کر لیتے ہیں، آپ بتائیں کیا معنی ہے. بتا دیجئے خاتم کا چھوڑ معنی. دیں، آپ جو کہیں وہ کر لیں. میں تو جی 2 منٹ میں ٹرائل دیتا ہوں، کریں آپ معنی کریں. جی. میں یہ کر دیتا ہوں، اگر خاتم النبیین اللہ کے رسول صلی اللہ اگر علیہ مگر نہیں ہوتا ڈکشنری میں، اگر مگر نہیں ہوتا وسلم. جی ڈکشنری کے حساب سے کریں. ڈکشنری کے حساب سے ہی میں کر دیتا ہوں. کریں. اگر خاتم النبیین کا مطلب یہاں ختم کے ہیں تو پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے منتظر اگر تھے. مگر نہ کریں میرے بھائی، خاتم کے معنی کریں نا. خاتم کے معنی آپ کر دیں. آپ کیا کہتے ہیں ختم کے ہیں؟ خاتم کے معنی ہیں سیل کرنا. سی. جی اچھا. انگلش ترجمہ پڑھ لیں، بشیر الدین محمود صاحب کا پڑھ لیں اور دوسرے خلیفوں کا پڑھ لیں، اس میں انگلش میں سیل لکھا ہے. سیل آف پروفیٹڈ. جی سیل آف پروفیٹہڈ. ٹھیک ہے. تو ہم جی نے کب معنی کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیل نہیں ہو سکتا؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ کیا چیز؟ ارے ہم نے جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق ہم نے کبھی کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شریعت اور بھی نبی آ سکتا ہے؟ یہی تو میرے بھائی یہ کہا، یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی شریعت والا نبی نہیں آ سکتا. اللہ کے رسول نے کہا، یا اللہ کے رسول نے یہ کہا نا خاتم النبیین لا نبی آبادی. جی اگر لا نبی آبادی کا یہی مطلب ہے. اللہ کے سنیں یار، دیکھیں پھر میں وہی کہہ رہا ہوں نا. آپ کو میں نے کیا چیلنج کیا تھا؟ نہ آپ اللہ کے ہیں، نہ رسول اللہ کے ہیں، اور مرزا قادیانی کے بھی نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے کیا یہ ارشاد فرمایا لا تشریح نبی آبادی؟ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا؟ اچھا میری بات اب سنا دیجیے. مجھے آپ بتا دیں پہلے ہاں نا میں جواب دیں. بولیے. ایک پوائنٹ کلیئر کریں، پہلے ایک پوائنٹ کلیئر کریں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا تشریح نبوت آبادی یا لا تشریح نبی آبادی؟ یہ فرمایا یا لا نبی آبادی فرمایا؟ جی اچھا ایک منٹ میری بات اگر سن لیجیے. اگر لا نبی آبادی کا مطلب سارے نبوت کو ختم کر دینا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کے یہ کہاں سے پڑھا آپ نے؟ کون سے یتیم خانے میں پڑھا ساری نبوتوں کو ختم کر دینا؟ کہاں پڑھا بھائی آپ نے؟ کون سے اسکول میں پڑھا؟ اگر اللہ کے رسول نے سیل کے معنی ختم کر دینا ہوتا ہے، کہاں پڑھا آپ نے؟ تو آپ ہی تو کہہ رہے ہو. سیل کے معنی ایک چیز کو کلوز کر دینا، نہ اس کے اندر کچھ بڑھے گا، نہ اس کے اندر گھٹے گا، نہ کچھ داخل ہوگا، نہ نکالا جائے گا. اسی کا مطلب ہی تو سیل کر دینا ہے کہ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. نکلنا ہی نہیں ہے جب تو پھر اس سے کوئی چیز اگر نہیں نکل سکتا ہے تو کیا نہیں نکل سکتا؟ وہ جو چیز ہے وہ کیا چیز ہے آپ بتائیے. مرزا جی کو کہاں سے نکالیں گے؟ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے آپ وہ نکال تو رہے ہیں؟ پہلے سے نبی ہیں. پہلے سے نبی ہیں. جی
اور اگر پہلے سے نبی ہیں، جب وہ آئیں گے قرآن پڑھیں گے وہ؟ آپ کو کوئی دقت ہے ان کے قرآن پڑھنے میں؟ اچھا، قرآن جب پڑھیں گے وہ کیا پڑھیں لیکن گے؟ سن تو لیں یہ لطیفے، پھر میں کہہ رہا ہوں نا، یہ احمقیہ پاکٹ بک نہ پڑھے میرے بھائی، تیاری کر کے آیا کریں جب بات کیا کریں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ قادیانی نہ اللہ کا ہوتا، نہ رسول اللہ کا ہوتا، نہ مرزا قادیانی کا ہوتا۔ سمجھاؤں گا آپ کو، بہترین سمجھ آئے گا۔ آپ مجھے کب سمجھائیں گے؟ صحیح ہے نا، ایک منٹ، کب سمجھائیں گے؟ اسلام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ختم نبوت کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک ختم نبوت سے جڑا ہوا عقیدہ ہے جناب، آپ کیسے ہے؟ اب آئے کیسے گا، ہے؟ کیسے ہے بتائیں؟ سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھیں گے نا ابھی۔ سمجھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ اللہ کے بالکل رسول آئیں گے۔ آئیں گے۔ یہ تو آپ سنیں، ایک منٹ سنیں، میں آپ کو بار بار کیا کہہ رہا ہوں، میرا ٹاپک یہ رہے گا جب بھی آپ بات کریں گے، چاہے 2 سال کر لیں، کہ آپ نہ اللہ کے ہیں، نہ رسول اللہ کے ہیں، مرزا قادیانی کے بھی نہیں ہے۔ برائن احمدیہ کی جلد نمبر 4 کھولیں، اس کے اندر مرزا جی نے سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے شاید، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ آیت لکھنے کے بعد کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ مسیح علیہ السلام کے حق میں پیش ہوئی ہے، اور جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اسلام ان کے ہاتھ سے جمی آفاق اور اقطار پر پھیل جائے گا۔ اور آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کیا؟ بھئی تو مرزا جی سے پوچھیں۔ اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو، آپ بہترین سمجھیں گے، آپ میری بات سمجھ لیجیے۔ سمجھائیے مجھے ایک بات بتا دیجیے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ سیل ہو چکا ہے؟ میں مرتبے کی بات کر رہا ہوں کیا؟ اور سیل کرنے کا بھائی آپ کہاں پڑھے ہیں؟ کون سی جہان کی تعلیم لی آپ نے؟ ارے جہالت کی ایک مکان کو میں نے سیل کر دیا، نہ اس کے اندر کوئی داخل ہوگا، نہ اس کے اندر سے کوئی نکلے گا۔ کیا مطلب اس کا کیا مطلب؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ نہ کوئی نبی بنے گا، نہ کسی کی نبوت ختم کی جائے گی۔ بتائیے اب۔ بول نہیں رہے ہو، یہی بات آپ بول نہیں رہے ہو۔ اس سے کیا نہیں نکلے گا؟ نہ تو اب اس نبوت کے جو یہ منصب ہے، اس منصب نبوت پہ کسی کو فائز کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی رسول مرتبہ پہ کسی کو فائز نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہی بات، میں منصب نبوت کی بات کر رہا ہوں، مرتبہ نبوت کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں آپ مجھے بتا دیجیے۔ ہاں بولیے۔ اللہ کے رسول دوسری زبان میں سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ نہیں کیا جائے گا، بالکل بند ہوگی۔ تو سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ، تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں جناب۔ سمجھائیں۔ آپ نے ابھی بتا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس لیول پہ ہیں اس لیول کو سیل کر دیا گیا۔ میں نے لیول کی بات نہیں کی، میں نے ایک عہدے کی بات کی ہے، ایک منصب کی بات کی ہے، ایک اسٹیٹس کی بات کی ہے۔ جس کو آپ سیل کہہ رہے ہیں نا، وہ لیبل ہی ہوتا ہے، سیل کا دوسرا نام سیل لیبل ہوتا ہے۔ میرے بھائی کہاں تعلیم حاصل کی آپ نے؟ کہاں کی ہے تعلیم حاصل؟ اگر میں نے دکھا دیا لیبل کو سیل کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو چلے، آپ کی اور میری بات ریکارڈ میں آ رہی ہے، دنیا فیصلہ کر لے گی، آپ بتایا کہ چلے۔ بالکل کر لے گی۔ آپ مجھے ایک بات بتا دیجیے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لیبل آپ نے ختم کر دیا ہے، بالکل میں نے کہاں ختم کر دیا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، ارے سن تو لیں مربی صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں قرآن گواہ ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُمْ جَمِیعًا، اے دنیا کے تمام لوگوں، میں تم سب کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ ہے نبوت، تو ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے خود کہہ رہے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے، امام مہدی جو آئے گا وہ نبی، لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو اس طرح کی اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے۔ چلے حدیث نمبر بتائے، میں کھولتا ہوں کتاب۔ اگر میں نے حدیث دے دی آپ کو، آپ پھر مانو گے؟ ریکارڈ میں آ رہی ہے، جلدی بتائیں، کتاب کا نام بتائیں، حدیث بتائیں، میں پڑھتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے۔ حضرت مہدی نبی ہوں گے؟ حضرت مہدی نبی ہوں گے، تم نے یہ کہا؟ حضرت مہدی؟ ہاں نبی ہوں گے، تم نے یہ بات کہی ہے نا؟ ابھی تھوڑا رک جائیے نا۔ آپ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے؟ ہاں یا نہ کریں اس پہ پہلے۔ اچھا، جو مہدی آئے گا اس کا کیا مقام ہوگا اس دنیا آپ میں؟ مجھے بتائیں، آپ نے کہا، اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ مہدی نبی ہوگا، آپ نے کہا نا یہ بات، اس کا حوالہ دے، آگے کی بات بعد میں ہوگی، ٹائم بتائیں کتنا چاہیے؟ مہدی جو ہے وہ 100% نبی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نہ کہیں، حوالہ بتائیں، پڑھ کے سنائیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتا دیجیے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر نہ پیارے بھائی ایسا نہ کریں، پہلے ایک بات کلیئر کریں۔ مہدی نبی ہوگا،
یہ اسٹیٹمنٹ آپ کا ریکارڈ پہ آ گیا. اب میری طرف سے سن لیں ذرا, آپ مجھے ٹائم بتائیں, سنیں میری بات, پہلے پوری بات سنیں. آپ کے مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی کی جتنی بھی حدیث ہیں سب کی سب ضعیف ہے, مخدوش ہے, ناقابل قبول ہے, ائمہ محدثین نے اس میں جرح کی ہے. اور آپ کے مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سچا اور صحیح مذہب یہی ہے کہ جس پہ لوگ ہمیں کافر ٹھہراتے ہیں کہ مہدی کے نام پہ آنے والا کوئی نہیں ہے. اب بتائیں آپ کس کے ساتھ ہیں؟ سن رہے ہو, نہ آپ اللہ کے ہیں, نہ رسول اللہ کے ہیں, اور نہ مرزا قادیانی کے ہیں. آپ پھر اسی طرح ہی بات کر رہے ہو جس طرح انہوں نے کیا. آپ میری بات کرے پوری طرح نہیں سن رہے. سنائے مجھے وہ حدیث بتائیں پیارے بھائی جس میں اللہ کے رسول نے کہا مہدی نبی ہوگا, وہ حدیث بتائیں. آپ پہلے میری بات سنیے, میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں, سن لیجئے پہلے. حدیث پہلے پیارے بھائی, آپ نے حدیث میں کہا ہے, کال ریکارڈنگ پہ آپ کی بات پڑی ہے. قرآن نہیں لیں گے آپ جی؟ قرآن پہلے نہیں لے سکتے. آپ نے حدیث کا ذکر کیا یا کہا اللہ کے نبی نے فرمایا؟ حدیث بھی دے دیں گے آپ کو, حدیث دے دیں, پہلے قرآن بھی دیکھ لیں گے, پہلے حدیث دے دیں. پہلے قرآن لے لیجئے نا. آپ نے پہلے حدیث کہا جی, پہلے حدیث پیش کریں. ایک منٹ, مہدی پہ ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا شرط رکھا ہوا ہے؟ آپ کے مرزا نے کیا کہا ہے کہ ہمارا سچا اور صحیح مذہب یہی ہے جس پر لوگ ہمیں کافی ٹھہراتے ہیں کہ مہدی کے نام پہ آنے والا کوئی نہیں ہے, حوالہ غلط ہوا تو 1000 روپے کا نقد انعام. یہ پھر آپ چلے گئے تحریر پہ, آپ پھر قرآن پہ آئیے نا, بات یہاں قرآن کی چل رہی. یہ تحریر کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ مرزا قادیانی کے بھی نہیں ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے, پہلے تحریر وہاں پہ نہیں جانے کا, پہلے قرآن پہ آئیے نا, بات کریں گے. بھائی حدیث پیش کریں آپ نے, یا تو آپ توبہ کریں, توبہ کریں. اللہ کے رسول پہ آپ نے جھوٹ بولا, آپ نے کہا مہدی نبی ہوگا, اللہ کے رسول نے کہا. اور آپ کو مرزا قادیانی کی بھی یہ تحریریں جو ہے رد کرنی پڑیں گی. آپ کو کہنا پڑے گا مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا, مہدی آئے گا, اللہ کے رسول نے خبر دی. اللہ نے کہا جس پہ ایمان لانے کا جو حکم دیا ہے نا, وہ ہے اللہ پر ایمان لانا, اللہ کا نبی پر ایمان لانا, اللہ کی شریعت پر ایمان لانا. یہ نبیوں میں سے, یہ چیزوں میں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے. تو اس میں سے مہدی علیہ السلام کس مقام پر ٹھہرتے ہیں اور ان کے اوپر کیا رولز عائد ہوں گے جس پر ایمان لائیں گے؟ حدیث کہاں ہے؟ وہ حدیث کہاں ہے؟ وہ مجھے دکھا دینا. اس میں تو یہ جو آپ نے ایمان مفصل یا جو بھی پڑھا ہے اس کے اندر تو مہدی کا ذکر نہیں ہے نا. آپ نے دلیل مانگا نا, میں نے دلیل دیے ہیں کہ جن مہدی کا کہاں ذکر ہے. جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا اس میں علیہ السلام کا مقام مرتبہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو بھائی ہم تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پہ ایمان لا رہے ہیں, ہم کس سے منع کر رہے ہیں؟ مہدی علیہ السلام کی بات کرو. مہدی نبی ہوں گے, دلیل دینا. میں تو دلیل دے رہا ہوں. دو پڑھ کے سناؤ, حدیث سناؤ, حدیث نمبر بتاؤ, کتاب کا نام بتاؤ. مجھے پہلے اتنے میرے سوال کا جواب دے دیجئے. مہدی علیہ السلام جو آئیں گے ان پہ ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتائیں, مہدی کی حدیث بتائیں, تبھی تو بتاؤں گا نا میں. پہلے اس چیز کو رد کریں جو مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ہمارا سچا صحیح مذہب یہی ہے جس پر لوگ ہمیں کافر ٹھہراتے ہیں کہ مہدی کے نام پہ آنے والا کوئی نہیں. حوالہ پڑھ کے بتاؤں آپ کو جناب؟ آپ قرآن سے بتاؤں, آپ تحریر میں نہیں جانا, میں پہلے بھی منع کیا, وہ بات کی بات ہے. کیوں تمہارے نبی کی تحریر نہیں ہے؟ پہلے آپ قرآن سے ثابت کرو. تمہارے نبی کی تحریر نہیں ہے کیا؟ وہ بات کی بات, وہ میرے تم کہہ رہے ہو قرآن میں مہدی کا ذکر ہے, مرزے نے کہا کہ مہدی کے نام پہ آنے والا کوئی نہیں. میں کس کی بات کا اعتبار کروں؟ ایک میری بات سن لو. ایک چیز جس پہ میں ایمان لاتا ہوں اس پہ آپ ایمان نہیں لاتے, تو اس کی بات ابھی مت کیجیے نا. میرے بھائی آپ مسلمہ قذاب پہ لانے لگے, اسود انسی پہ, باہ اللہ ایرانی پہ, شکیل بن حنیف پہ, غفار جمبا پہ, ناصر سلطانی پہ. میں اس کا ٹھیکیدار ہوں کیا؟ ایسے چور اچک کے 300 پھرتے ہیں میرے سامنے. کوئی بات نہیں ہے, آپ مجھے دلیل دینا. میں نے کہا آپ کو ایمان مہدی نبی ہوں گے, دلیل دیں. اچھا, آپ قرآن پہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن پہ ایمان ہے؟ مہدی نبی ہوں گے, اس کی دلیل دیں. تو آپ مجھے یہ بتا دیجیے آپ کیا مانتے ہیں ان کو؟ قرآن میں مہدی کے بارے میں دکھائے, بنی فاطمہ سے جو مہدی آنے والے ہیں وہ نبی ہوں گے, وہ قرآن سے دکھا دیں. چلے, تو آپ کیا مانتے ہو پہلے یہی بتا دو. میں کیا مانتا ہوں؟ میں کیوں ایمان لاؤں ان پر, یہ سوال ہے میرا. تم نہ لاؤ نا, مت لاؤ. میں کب کہہ رہا؟ ایک منٹ. چلو میں نہیں لایا, تم لاؤ گے نا. کس وجہ سے لاؤ گے؟ کیا حضرت مہدی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق ہیں, سچی خبریں دینے والے ہیں. آپ نے ہمیں قیامت کی علامتیں بتائی ہیں, اس میں سے ایک علامت اس کی سنیں ذرا چپ کر کے. اس میں سے ایک علامت جو ہے حضرت مہدی کا ظہور ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے. ابھی پھر مہدی کے پاس آؤ نا, پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیوں؟ تو مہدی نبی ہوں گے, میں تو نہیں کہہ رہا نا, میں نے کہا مہدی نبی ہوں گے. تو مہدی کیا ہوں گے, وہی ہے میرا سوال. ایک عام عالم ہوں گے بس. ایک عام عالم ہوں گے؟ جی بالکل. استغفر اللہ. ایک عام عالم ہوں گے تو ان پہ ایمان لانا ضروری ہو جائے گا. جب میں ہوں گا لے آؤں گا ان پہ ایمان. میرا تو ابھی بھی ایمان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ میرا ابھی بھی ایمان نہیں ہے. میرا قیامت پہ نہیں ہے, میرا اپنی موت پہ نہیں ہے.
نہیں کوئی عالم یہ ایک کہے بات، کہ میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان پہ تب ایمان لاؤں گا کہ میرا تو ابھی بھی ہے، میرا حضرت مہدی پہ ابھی بھی ہے، میرا قیامت پہ بھی ہے، صاحب آپ پہلے عیسیٰ علیہ السلام بات ہو رہی ہے مہدی پر، میرا میزان عدل پہ بھی ہے، میرا جنت جہنم پہ بھی ہے، جب میں جاؤں گا تبھی تھوڑا ہی لاؤں گا۔ کہ عقل کی بات یہاں مجھے مت سکھائیے، مجھے دلیل دیجئے قرآن سے کہ میں مہدی پر ایمان کیوں لاؤں۔ آپ مت لائیں نا، مرزا منع کر رہا ہے، آپ کو منع کر رہا ہے، آپ ذکر بھی نہ کریں، آپ کافر ہو جائیں گے اگر مہدی کا ذکر کریں گے، مرزا کے نزدیک مرتد ہو جائیں گے، بے ایمان ہو جائیں گے بھائی۔ ایک منٹ، میں نہیں لاتا، آپ لاؤ گے نا؟ میرا تو ابھی سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہے، مہدی پہ بھی ہے۔ مہدی کی بات کرو تم، عیسیٰ علیہ السلام پر مت جاؤ اس وقت، کیوں نہ جاؤں؟ میں مہدی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں میرا مہدی پہ بھی سے ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی میں اس پر پورا ایمان لایا، پورا ایمان لایا، پورا ایمان لایا۔ اب تم بتاؤ، مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ ہمارا سچا صحیح مذہب یہی ہے جس پر لوگ ہمیں کافی ٹھہراتے ہیں کہ مہدی کے نام پہ کوئی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کو مرزا قادیانی آپ کے نزدیک بے ایمان تھا، جھوٹا تھا؟ صاحب آپ پھر ٹک نہیں رہے ہو اپنی بات پر، میرا آپ بتائیں۔ نہیں، ٹاپک سے نہیں جانے دینا، ٹاپک سے نہیں جانے دینا، میری بات سنیے، میرا ایک سوال صرف یہ ہے، کیا سوال ہے؟ مہدی پر ایمان لانا اگر میں مان لیجئے نہیں لاؤں، آپ کہتے ہو آپ پر بھی لانا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے نا ایمان لانے کے لیے؟ کس پہ؟ مہدی پر۔ کہاں کہا ہے؟ بیت کے بارے میں کہا ہے، بیت کے بارے میں کہا ہے؟ یار کون سے یتیم خانے میں پڑے بھائی آپ؟ ایمان تو سب کا ہے۔ استغفر اللہ یار، بیت کی بات کی ہے، بیت کی بات کی ہے، ایمان کی بات کی ہے۔ سے پڑھ کے آئے ہو یار، میں تو حیران ہوں تم پر۔ چلو یہ تو ریکارڈنگ میں آ رہی ہے تمہاری میری بات، دنیا سن لے گی، تم بھی سن لینا، تمہیں بھی بھیجوں گا، گفٹ بھیجوں گا تمہیں میں۔ یہ اللہ یار، میں بتائیں جلدی، کس مدرسہ سے پڑھے ہو؟ مہدی نبی ہوگا، مہدی نبی ہوگا، دلیل دیں۔ سنیے میری بات، تمہارے کسی اکابر نے یہ نہیں لکھا ہے کہ مہدی علیہ السلام صرف عالم ہوں گے؟ قرآن حدیث، اللہ کا قرآن، عقیدے پکڑنے کے لیے میرے بھائی، عقیدے پکڑنے کے لیے اللہ کا قرآن اور صحیح حدیث چاہیے۔ یار بہت غلط بات، میں پہلی بار آپ سے یہ سنا ہوں، تو پھر آپ سے کیا باتیں کی جائے جب آپ کے مرزا کی باتیں کریں نا، مرزا کی کریں بھائی، مرزا کی باتیں کریں، آپ پیٹ بھر کے کریں، دل بھر کے کریں، جب تک چاہیں کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک صرف عالم ہوں گے تو دنیا ایمان لانے کی ضرورت نہیں، کتنے عالم ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، جو ان سے ملے گا ساری جہان تھوڑا ہی وہاں جائے گا بھائی، سارا جہان مکہ پہنچ جائے گا کیا؟ دنیا میں کروڑوں عالم ہیں، وہ کیسے پتہ لگے گا وہی مہدی علیہ السلام ہے؟ ان کی علامت سے پہچان لیں گے لوگ، ان کی علامت سے پہچان لیں گے، وہ مرزا قادیانی کی طرح اشتہار نہیں دیں گے، نہ کتابیں لکھیں گے، نہ کشتیاں لڑیں گے۔ علامت سے پہچان لیں گے؟ جی، اچھا، اللہ حوالہ میرے ذمہ ہے۔ کیوں نہیں پہچانے، لڑتے رہے 13 بھائی، سال مجھے تو تک بتا دیں، پہچانا، لڑتے رہے اللہ کے رسول سے۔ وہ مجھے بتایا آپ کہ وہ کیا مہدی جو ہیں کتابیں لکھتے پھریں گے، اشتہار دیتے پھریں گے، لوگوں سے اس طرح کے چندے مانگتے پھریں گے جیسے مرزا نے مانگے؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ کسی ایسے عالم سے ٹکرایا جو یہ کہتا، میں ریکارڈنگ کیا ہوں کہ تمہارے عالم نے یہ کہا ہے کہ مہدی علیہ السلام ایک عام انسان عالم ہوں گے، ظاہر سی بات ہے بنی فاطمہ میں سے ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ جائے گا، ریکارڈ کر لینا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ نے تو جو باتیں کہہ دی وہ بہت ہی حقیرانہ، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیشگوئی کی اس کا آپ نے دھجیہ اڑا کے رکھ دیا کہ مہدی علیہ السلام ایک عام مسلمان عالم ہوگا۔ واہ، تو کیا ہوں گے؟ نبی ہوں گے، دلیل دینا بھائی، میری دلیل کو توڑ دینا۔ مولانا کیا عالم دین ہیں آپ؟ ارے آپ کا مرزے کو تو دیکھا نا، مرزا تو کہہ رہا ہمارا سچا اور صحیح مذہب یہ ہے کہ مہدی کے نام پہ آنے والا کوئی نہیں ہے، وہ تو انہیں خونی مہدی بتا رہا ہے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو مہدی علیہ السلام آئیں گے ان کا مقام اور مرتبہ آپ تھوڑا جا کے حدیث اور قرآن کو پڑھیے۔ کیا ہے بتائیں تو مجھے، پڑھیے تو مجھے، پڑھاؤ تو نا یار، میں بیٹھا نا پڑھنے کے لیے، قرآن میرے پاس رکھا، حدیث جو ان سی کہیں گے میں کھول لوں گا۔ پیارے بھائی مجھے بتائیں تو صحیح، نبی ہوں گے وہ دکھا دیں مجھے، میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا، غلطی مان لوں گا، آئی ایم سوری بول دوں گا۔ زبان زوری سے مناظرے نہیں ہوتے۔ نہیں، یہی تو بات، آپ تو سن ہی نہیں رہے۔ تو میرا یہ سوال ہے آپ سے، میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس تم عیسیٰ اور مہدی مانتے ہو دونوں الگ الگ وجود نہیں ہے، لا المہدی الا عیسیٰ کا یہ مطلب ہے۔ ٹھہر جاؤ یار، تم نشے میں ہو، نیند میں ہو، کیا ہو، یا تم ابھی تازے مرتد ہوئے یا پہلے سے ہی قادیانی ہو؟ تمہارا مرزا کہہ رہا ہے کہ لل مہدی الا عیسیٰ جیسی حدیثوں پہ کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ کیوں وہ کہہ رہا ہے، مجھے کیوں پوچھ رہے ہو؟ حوالہ بتاؤں پڑھ کے؟ ہاں بتا دیجیے رکو ایک منٹ، سانس لو، صبر کرو۔ حد ہو گئی یار، یہ لوگ، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ نہ بھائی یہ اللہ کے ہیں، نہ یہ رسول اللہ کے ہیں، اور نہ یہ مرزا قادیانی کے ہیں۔
तुम अल्लाह के नहीं हो, तुम तो खुद ही अल्लाह और उसके रसूल का यहाँ हतक करने के लिए बैठे हो कि तुम कह रही है कि मेहदी अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा कुछ नहीं है, वो एक नहीं, आदमी वो हो। नबी नहीं होंगे, नबी नहीं होंगे, मैंने मना कर दिया। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम नबी होंगे? ईसा अलैहिस्सलाम तो पहले से ही नबी हैं। जब आएंगे तब नबी होंगे? नबूवत नहीं करेंगे, और क्या करेंगे? आदिल हुक्मरान होंगे। आदिल और हुक्मरान होंगे, तो उन पे ईमान कब लाएगी दुनिया? अल्लाह के रसूल ने तो कहा ही नहीं कि इन लोगों पर ईमान लाया जाए जब वो आदिल और हुक्मरान होंगे। हैं? क्या बोल रहे हो? अरे अल्लाह के रसूल ने हम्म। अगर आदिल और हुक्मरान होंगे, उन पे फिर किस तरह से ईमान लाया जाएगा? उन पे ईमान लाने का क्या कैटेगरी है? हम उस पे ईमान नहीं रखते, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे भी ईमान पहले से ही रखते हैं हम तो फिर उस वक्त तो उनका मकाम और मर्तबा का धज्जिया नहीं उड़ जाएगा? जब अपने मिर्जे से पूछो ना, अपने मिर्जे से पूछो यार। वो कह रहा है कि अव्वल तो जानना चाहिए हमारा, अव्वल तो जानना चाहिए कि आने वाले मसीह के लिए हमारे सैयद वो मौला ने नबूवत शर्त नहीं ठहराई। यार उसको पकड़ो ना, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मुझे आप फिर चले जाते हो तहरीर में क्यों? आप पहले कुरान और हुज्जत नहीं है ना, तुम्हारे लिए, हुज्जत नहीं है क्या तहरीर? प्यारे भाई मुझे तो बता दें, आपका नबी नहीं है। मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिस पे तुम्हारी हुज्जत हो उस पे तुम दलील करो ना। तो मैंने बता तो दिया। उस दलील को तुम क्यों नहीं ले रहे हो? भाई तौज़ीह मराम खोले, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3 खोले, और आप सफा नंबर जो इसका है वो करते हैं। 59 आपके मिर्जे ने लिखा है कि यार अव्वल तो जानना चाहिए कि आने वाले मसीह के लिए हमारे सैयद वो मौला ने नबूवत शर्त नहीं ठहराई। उससे लड़े यार, मेरे से झगड़ा नहीं बनता आपका। मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ मौलाना, मैं तो जी। कह रहा हूँ आप तहरीर पर क्यों चले जाते हैं? आप क्यों कुरान और हदीस पे नहीं ठहरते? सवाल है मेरा। ये मिर्जे की सारी तहरीरें कुरान हदीस के खिलाफ हैं। अरे यार फिर वही बात। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। अभी आपने अल्लाह के रसूल पे झूठ बोला कि अल्लाह के रसूल ने मेहदी को नबी कहा। मैंने दलील मांगी, आप अल्लाह के रसूल का दामन छोड़ के। ठीक अच्छा, है, मैं नहीं एक मैंने मिनट। अभी कहा मिर्जे ने ये लिखा, आप मिर्जे का भी दामन छोड़ गए। बताइए आप हैं किसके यार? प्यारे भाई आप सोचिए तो सही, आप किसके हैं? जबान जोरी के, अहमकिया पकड़ बुक के? मैं तुमको दलील दूंगा कुरान और कब हदीस को से। देंगे यार, बताए ना। मेरा ईमान मिर्जा साहब के तहरीर पर नहीं है, इसीलिए मैं नहीं दे रहा हूँ वहां से। तुम्हारा तो है ना। हाँ, हमारा भाई सुने, मैं कह रहा हूं कि मुझे आप मिर्जा कादियानी की किताब से हजरत मेहदी नबी होंगे इसकी दलील दें। मैंने कहा आपसे प्यारे भाई। अरे उसको मैं दूंगा भी नहीं ना। हाँ तो आप कुरान से देना। आप कह रहे कुरान में दिखाऊं? कुरान अच्छा, में दिखा दे मुझे। ये अल्लाह ताला ने ईमान लाने के लिए किसी पर किन चीजों पर ईमान लाने का हुक्म यार दिया मैं है? मेहदी की बात कर रहा हूँ। अब ईमान तो किताबों पे भी है, मलाइका पे भी है, अच्छी बुरी तकदीर पे भी, उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं पर्टिकुलर एक चीज की बात कर रहा हूँ। ईमान बनी फातिमा से जो हजरत मेहदी आएंगे, क्योंकि तुम्हारा इस मिर्जा ना इस चक्कर के अंदर उसने अपनी नस्ल भी तब्दील कर ली थी। उसने फिर अपनी जो है ना एक नस्ल बना ली कि मेरी 3 दादी जो थी वो बनी फातिमा में से भी थी। एक अजीब फैब्रिकेशन, एक अजीब कहानियां घड़ी हैं प्यारे भाई। तो मुझे वो बनी फातिमा में से जो हजरत मेहदी की खबर है उसके बारे में दिखाए कि वो नबी होंगे। बस बात खत्म होगी आपकी और मेरी। मुझसे टाइम ले लें, कितना टाइम लेना चाह रहे हैं? वही तहरीर पर भागोगे, मुझे लगता है आप कुरान और हदीस पे टिकोगे नहीं। मैं सवाल है हदीस ही तो मांग रहा हूँ, हदीस नहीं मांग रहा मैं। अरे मैं इतना ही सिंपल आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जिन चीजों पर हुक्म लाने का जो हुक्म दिया है, जो इंसानों को ईमान लाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है जिन चीजों पर, उन पर ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आमद और इमाम मेहदी पर आने के ऊपर कोई ईमान लाने का हुक्म नहीं है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरें हैं और इनका मुनकिर जो है वो काफिर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम के साथ हजरत ईसा अलैहि सलाम की खबर दी है कि तुम में जरूर नाजिल होंगे। ये किसी एरा गैरा नत्थो खैरा को नहीं कहा, किसी बिन चिराग बब्बी और जनाब गुलाम मुर्तजा वो आएगा। ये हजरत ईसा अलैहि सलाम के बारे में कहा। तो जो बात करें थोड़ा सा सोच समझ के कि आपकी ऑडियो को दुनिया सुनेगी, वो आपको क्या कहेगी? वो भी यही कहेगी कि ना ये अल्लाह के हैं ना रसूल अल्लाह के हैं, और ये मिर्जा कादियानी के भी नहीं है। एक बात बता दीजिए, ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल से जिंदा हैं आसमान में? बराइन अहमदिया तक लिखने तक जिंदा थे। अहमदिया में चले जाते हैं, आप कुरान पे क्यों? या तो ये कहें कि मिर्जा कादियानी ने बेईमाना किया था, झूठ बोला था, मामूर नहीं था, कुरान समझ में नहीं आई थी, एवं ही चवल मार दी थी। वरना खोले रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 4, वो खोले बराइन अहमदिया की जिल्द नंबर 4, कुरान की आयत लिखने के बाद कह रहा है कि ये आयत करीमा हजरत मसीह अलैहि सलाम के हक में पेश गोई है, और जब मसीह अलैहि सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, दोबारा कौन आता है जी? आपको कुरान झुटलाएगा, आपको हदीस झुटलाएंगी। सबसे पहले मुझे मेहदी की हदीस पेश कर देना, इतनी जबान जोरी कर रहे हैं आप। मैं बता देता हूँ, मुझे एक बात, ये ईसा अलैहिस्सलाम कितना टाइम लेंगे? अब मैं यही बता देता हूँ अभी इसी वक्त। एक मिनट रुके, ये